ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ دین بلائی ہے، اس کے مقالات میں سے یہ 17واں مقالہ ہے، جس میں ہم آیت خاتم النبیین اس کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال جو کہ کتب احادیث میں جمع ہے، جناب رسول اللہ کی زبان سے اس کی تفسیر ہم پیش کریں گے. امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں نبوت و رسالت محمدیہ کی عظمت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں ذکر فرمایا ہے: یقیناً رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی. یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رسالت و نبوت کی خاتمیت کا خود اپنی زبان سے یہ بیان آپ کے اس عالی مقام اور اعزاز خاص ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو اعزاز خاص ہے خاتم النبیین، یہ اس کی تفسیر ہے. تو آپ کے فرمان سے اس آیت کی تفسیر متعین ہو گئی. خاتم النبیین کی تفسیر بزبان نبوت حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین ہونے کو بہت ہی سہل، خوبصورت اور ایک صریح مثال سے، جسے عام آدمی سمجھ سکتا ہے، یوں بیان فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک مکان تعمیر کیا، اس کی تکمیل کر دی، اس کی تحسین بھی کر دی، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کی، سو میں اسی اینٹ کی جگہ پر ہوں. یعنی عمارت نبوت کی تکمیل میں ہوں، مجھ پر ہی انبیاء کا اختتام ہوا. پھر اسی آیت کی تفسیر سنیے. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف نے اور امام احمد نے مسند میں ابو طفیل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی تفسیر نبوی یوں نقل فرمائی ہے: لا نبوت بعدی الا المبشرات، میرے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں، صرف مبشرات ہیں. پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب. پھر بروایت ابو ہریرہ
اسی خاتم النبیین کی تفسیر سنیے۔ آپ نے فرمایا یقیناً میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے کہ اس نے گھر بنائے، ان کی تحسین و تکمیل اور تجمیل کی، ایک کونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ لوگ آتے عمارت کے چکر لگاتے، اس کے کمال و جمال کی تعریف کرتے اور پھر یہ کہتے کاش اس جگہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ نیز صحیح مسلم نے اس روایت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالی نے جو 6 انعامات خصوصی فرمائے، پہلا یہ کہ مجھے جامع کلمات یہ وصف عطا فرمایا، پھر یہ کہ رعب سے میری نصرت کی گئی، غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا، پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک صاف اور مسجد ٹھہرا دیا گیا، جہاں بھی چاہے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پہ نبیوں کو ختم کیا گیا۔ پھر مسند ابو یعلا موصلی اور صحیح ابن حبان میں حضرت محمد بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے یہ نقل ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے ہی اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں جس کے قدموں پہ لوگ کو جمع کرے گا، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبد الرحمن بن جبیر سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی اس روایت کو، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی خصوصیات کو بیان فرمایا اور اپنے خاتم النبیین ہونے کی تفسیر فرمائی۔ وہ یوں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان اس طرح تشریف لائے گویا وہ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا میں محمد نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے کلمات کی شروعات، کلمات کے جوامع اور کلمات کے خاتموں سے نوازا گیا ہے، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کتنے خازن ہیں، عرش کو اٹھانے والے کتنے ہیں، مجھے اجمالاً ان کا علم دیا گیا، مجھے عافیت دی گئی، میری امت کو عافیت دی گئی، تم سنو اور اطاعت کرو جب تک میں تم میں موجود ہوں، جب مجھے لے جایا جائے گا تو تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ پھر امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت۔ تو یہ ربانی فیصلہ ہے حق تعالی شانہ کا کہ جناب محمد الرسول اللہ آخری نبی ہوں، اور یہ فیصلہ کب اللہ نے کیا؟ ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں جب ابھی آدم کالے مٹی ہی میں تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی یہ تمام تفسیرات کبار صحابہ کرام کے حوالے سے امت مسلمہ کے کبار محدثین
اور جامعین سنن و صحاح نے نقل فرمائی ہے۔ اب ان کی تفسیرات کے بعد کسی کی تعویل کی، کسی کے قول کی، کسی کی تحریف کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، اس میں ان کی بھی تشریف ہے اور یہ امت مسلمہ کا بھی اعزاز خاص ہے۔ مشہور مفسر قرآن ابن کثیر، جنہیں قادیانیت کے ہاں مجددیت کا مقام حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بندوں پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے کہ ان پہ انبیاء و مرسلین کو ختم فرمایا۔ یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے کہ آپ پہ اللہ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کو ختم فرما دیا اور دین حنیف کی تکمیل فرما دی۔ یہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پہ منقول سنت میں یہ خبر ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ کے بعد اس مقام کا مدعی کذاب ہے، افاق ہے، دجال ہے، مضل ہے، چاہے وہ کس قدر خرق عادت دکھاتا رہے، شعبدہ بازی کرے، جادو و طلسم یعنی ارجاء کرے، یہ سب گمراہی اور اہل علم و عقل کے ہاں مستحیل امر ہے۔ اب جیسے آپ کے بعد اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے، تو قیامت تک کے مدعی نبوت کا یہی حکم ہے، حتیٰ کہ مسیح دجال ان کا آخری ہو۔ سبھی جھوٹے ہیں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے امور پیدا فرما دے گا جس سے علماء اور مومنین ان کے کذب کی گواہی دیں گے۔ یعنی اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے امور ظاہر ان کے ہاتھوں ہوں شعبدہ بازی سے، تو اس سے بھی مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کمال لطف ہے کہ امر بالمعروف ضرورت واقعی کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، مگر نہی عن المنکر بھی علی سبیل الاتفاق کریں گے۔ یہ اس لیے کہ یہی خیر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ابن کثیر کا حوالہ ہم نے ذکر کیا۔ جناب محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے خصوصی اعزاز کے یہ تفصیلی نمونے ہیں جن سب کی سند خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور آپ ہی سے منقول ہے۔ آپ سے صحابہ کرام نے، ان کے بعد تابعین نے، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر محدثین نے اپنی اپنی صحاح و سنن میں ان سب کو جمع فرما دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دیگر ایسا نہیں جو وحی ربانی کے مدلول و مقصود اور مفہوم سے واقفیت رکھتا ہو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتم النبیین اس اعزاز کی شرف فرما دی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر کس کی بات حجت ہو؟ کس کی تعویل پہ لوگ کان دھریں؟ اس لیے کہ صاحب وحی اپنی طرف ہونے والی وحی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ آپ ایسے نہیں کہ وحی کو سمجھ نہ سکیں یا معذرت کر لیں یا کسی مفہوم کو پہلے کچھ اور سمجھیں بعد میں کچھ اور سمجھیں۔ یہ تو مرزا غلام احمدی ہے جس نے بزعم خود
اپنے ہی الہام کے بارے میں ایسی باتیں کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، وہ قبل از قیامت وہیں سے یعنی آسمان سے نازل ہوں گے۔ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے، ان کے بعد مدعی نبوت ملعون ہے، اور وہ خود مدعی نبوت نہیں، وہ اہل سنت کے عقائد پہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ ان عقائد سے خروج یہ مسلمانوں کے مسلمات سے خروج ہے جو اللہ کی نقمت کا موجب ہے، اور یہ بھی کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کاذب و کافر ہے، اور یہ بھی کہے کہ اللہ کی وحی حضرت آدم سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ پہ ختم ہو گئی۔ یعنی ایک تو یہ اقرارات اس کے ہوں، پھر خود ہی ان عقائد کے برعکس حضرت عیسیٰ کے رفع کا منکر ہو جائے، ان کی وفات کا قول کرے، ان کے نزول کی نفی کرنے لگے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود ہی مدعی نبوت ہو جائے، پھر اہل سنت کے عقائد اور اجماع امت سے خود ہی خارج ہو جائے، بلکہ یہ یہاں تک دعویٰ کرے کہ اس پر اللہ کی وحی بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے۔ العیاذ باللہ۔ نبی برحق اللہ کا نبی کبھی بھی اپنے عقائد کو سابقہ عقائد نہیں کہتا یا متروکہ عقائد نہیں کہتا، وہ عقائد میں تجدید کی بات کرتا ہی نہیں۔ اگر شریعت کے بعد احکام جو عقائد کے علاوہ ہوں ان میں نسخ ہوا ہے، یا سابقہ شرائع اور خاتم الشرائع میں بعض تکلیفی احکام میں اختلاف ہے، تو یہ ہے نسخ بھی ہے۔ احکام میں زمانے اور امتوں کی مناسبت سے باہم اختلاف بھی رہا ہے، مگر یہ امر بالاجماع اولین اور آخرین میں مسلم ہے کہ عقائد میں اول رسول سے لے کے خاتم النبیین تک تمام شرائع میں تبدیلی نہیں۔ عقائد میں تبدیلی کی بات کرنے والے یا اس کے خود مدعی یا اس کے داعی یقیناً البتہ وہ آسمانی ادیان یا وحی ربانی کے دائرے سے خارج لوگ ہیں۔ اللہ کے نام پہ کوئی بات کہنے والا نہ کتاب و سنت سے ہٹ کے بات کہے گا، نہ اجماع امت سے خارج ہو کے بات کرے گا۔ اگر وہ ایسی بات کہے تو اس کا حکم شریعت محمدیہ میں یہی ہے، جس کی تصریح خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کی کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب مرزا کی روش یہاں کیا رہی وہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ انجام آتم میں عربی نظم ہے مرزا کی، وہ یہ کہتا ہے کہ اشہد انا نتمسک بکتاب اللہ القرآن ونتبع اقوال رسول اللہ ونقبل من عقد عليه الإجماع لا نزيد عليها ولا ننقص ومن زاد على هذه الشريعة أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعية عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ اب اس کا اعتراف یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم کتاب اللہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اقوال کی اتباع کرتے ہیں، اور مجمع علیہ امور کو یعنی جس پہ امت کا اجماع ہے قبول کرتے ہیں، اس پر کمی بیشی نہیں کرتے۔ جس نے شریعت میں کمی بیشی کی یا اس نے مجمع علیہ امور یعنی اجماع امت کا انکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔
یہی میرا مقصود اور مراد ہے، اور میں اپنی قوم کے اجماعی عقیدہ کے خلاف نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، اس اعتراف کے بعد ہم ابنائے قادیانیت سے مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کے اس اقرار کے مطابق ان کے سابقہ اور لاحقہ عقائد، پھر قادیانیت کے موجودہ عقائد کا خود ہی محاسبہ کر لیں۔ اگر ان کے عقائد اجماع امت مسلمہ کے خلاف ہیں، امت کے جملہ مجددین، مجتہدین، مفسرین اور علماء اسلام، پھر ان سے پہلے اصحاب رسول، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیرات جنہیں ہم نے پیش کیا ہے آیت خاتم النبیین میں، جنہیں جاننے کے بعد اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں کہ وہ کسی دیگر کی، کسی قسم کی، کسی نوع کی نبوت کو جائز اور روا سمجھیں۔ حق تعالی شانہ جناب محمد رسول اللہ کے لیے نبوت و رسالت کے باب میں خاتمیت زمانی کا اور خاتمیت رتبی کا، یعنی آخری ہونا اور افضل ہونا، ہر دو امر کو جمع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ فیصلہ ساری انسانیت کو سنا چکے ہیں، اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اتباع تابعین کو، امت میں پورا تسلسل سے یہ چیز نقل ہوتی آ رہی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اس پہ ایمان محکم رکھتی ہے کہ آپ کے لیے دونوں خاتمی ہیں۔ جب حق تعالی شانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت و رسالت کے باب میں خاتمیت زمانی کہ وہ آخری نبی ہوں، اور خاتمیت رتبی کہ وہ افضل الرسل ہوں، ہر دو امر کو اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے، اور امت مسلمہ اس پہ محکم ایمان بھی رکھتی ہے، تو پھر کون ہو سکتا ہے کہ جو ان دو میں فصل کر کے امت کے دائرے سے خارج ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ۔